اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے بھی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے تو کرتا کیا ہے بھائی؟ راستے تو بہت ہیں نا بھائی، کسی راستے پر کوئی کام ہے، کسی راستے پر کوئی کام ہے۔ جب اللہ کے راستے پر نکلے گا تو وہ کون سے کام کرے گا؟ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوبہ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ کائنات میں اس سے افضل کوئی اور کام ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہ عطا فرماتے، جن کے بارے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اس پر بھی بعض ہمارے لوگ دوست بھائی چڑ کھا جاتے ہیں کہ جی یہ روایت صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ چلو بھائی، اس کا انکار کر کے کیا کر لو گے؟ ضعیف کہہ لو، کمزور کہہ لو، جو کہہ لو، کیا کر لو گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو فضائل میں ہو، اعمال کی ترغیب میں ہو، عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ فضائل کے معاملے میں کمزور روایت کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس عمل پر یہ اجر ملے گا۔ جیسے ابھی یہ ہم نے پڑھا کہ بعض روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کائنات میں اس سے افضل کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہ عطا فرماتے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے میں تمام انبیاء کی تکلیفوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو میری تکلیفیں ان سے بڑھ جاتی ہیں۔ حبیب نے تو پھر اپنا حق ادا کرنا تھا نا۔ جس کو اللہ کہے میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، اب یہ میرا دین تیرے حوالے ہے، تو پھر اس دین کے لیے جس مالک نے اپنا محبوب بنایا ہو تو پھر حبیب نے تو حق ادا کرنا تھا نا، چاہے جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں آ جاتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق سے ہٹانا، اللہ کے در پہ چگانا، مخلوق کے در پہ سوال کرنے سے ہٹا کے اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سے مانگنا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، جے کتا در در پھرے تے در در دور دور ہوئے، جے ایک دردہ ہوئے تے کن دور دور ہوئے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں، اللہ کے حبیب نے بھی مخلوق کو خالق کے در پہ ایک ایک مرحلے کی دعا اللہ کے محبوب نے سکھایا، اللہ سے یوں مانگو، اللہ سے یوں مانگو، اللہ سے یوں مانگو۔ تو جب یہ راستہ سب سے افضل ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر کام کرنے کے لیے اپنا وقت دیا ہو، اپنی جان کو پیش کیا ہو، اپنا مال اس پر خرچ کیا ہو، تو پھر اس کے اجر کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ 700 گنا کیا، 7 لاکھ گنا کیا؟ جب اس راستے میں اللہ مل جائے تو دنیا کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ دیکھو نا، درجہ بدرجہ ابھی آپ مسجد اقصیٰ میں جائیں گے تو وہاں اجر اور ہے،
مسجد نبوی میں جائیں گے تو اجر اور ہے، مسجد حرام میں جائیں گے تو اجر اور ہے، اجر بڑھے گا نا۔ راستہ اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ ہے کہ ترتیب بدل گئی، نسبت بدل گئی، 25,000، 50,000، 1,00,000۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے اور کئی قسم کے تانے بھی سنتا ہے، پھر اس کو درگزر کرتا ہے، پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، منت سماجت کرتا ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا بنا دیتا ہے، تو بولا اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ باقی جو مخالفت ہے، جو ضد ہے، وہ تو یہ چلتی ہی رہے گی۔ تندی بادل سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب اللہ منشا ہو تو پھر کسی کی کیا پرواہ ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اللہ ہمیں اپنے راستے میں اپنے دین کے لیے قبول نہ فرما لے۔ اللہ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ بھی عطا فرمائے، ہمارا شرح صدر فرمائے، اور اس پر جو ہمیں حکم ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔